السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ فجر کی نماز کے بعد میں بچوں کے لیے ناشتہ بنانے آ گئی تھی۔ آج ان کو میں نان تل کر دے رہی تھی۔ کل میں نے کڑھائی بنائی تھی تو بچے کہنے لگے کہ جو نان بچی ہے وہ آپ ہمیں تل کے دے دیں ناشتے میں۔ تو سارے کام کر رہی تھی ون بائی ون، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں بھی شیئر کروں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، فل واچ کیجیے گا، آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے استغفار پڑھنے سے میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ دیکھیں، اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئی مالی پریشان ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بے اولادی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان ہے، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان جو ہے نا وہ پریشانی سے گھرا ہوا ہے۔ کوئی اس دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ میری زندگی میں بھی کافی بار اتار چڑھاؤ آیا۔ میرے ساتھ 5 سال پیچھے چلیں، میں آپ کو اپنی سٹوری سناتی ہوں۔ جب کورونا آیا، جہاں دوسروں کے اوپر مشکل وقت آیا، میرے اوپر بھی پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میرے شوہر جس فیکٹری میں کام کرتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا، یہ کہہ کر کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو آپ کو کال کر دیں گے۔ کرائے کا گھر، 3 بچوں کا ساتھ، دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کبھی شوہر کے سامنے میں نہیں روئی، صرف اللہ کے آگے روئی، اور اللہ سے میں نے بہت مدد مانگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ وہ ایسے ایسے اسباب غیب سے پیدا کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دوران میں یوٹیوب دیکھتی رہتی تو ایک دن ایک ویڈیو میں نے سنا کہ استغفار پڑھیں روزانہ 200 بار۔ کیسی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، میں نے عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، میرے شوہر کو کال آئی دوسری کمپنی سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ودن 2 منتھس میرے شوہر کی جاب ہو گئی، اور بہت اچھی پوسٹ پر اور بہت اچھی سیلری کے ساتھ۔ پھر آہستہ آہستہ میں استغفار کی طرف سے غافل ہوتی چلی گئی۔ نمازیں تو پڑھ رہی تھی، تسبیحات بھی پڑھ رہی تھی، لیکن 200 سے 100 پر آئی اور پھر بالکل چھوڑ دی۔ تقریباً 2 سال بعد 2022 کے نومبر میں پھر ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا، جب 4 نومبر کو میرے ہسبینڈ کی فیکٹری بند ہو گئی اور تمام ورکرز کو نکال دیا وداؤٹ پے۔ 2-3 دن تو ہسبینڈ نے نہیں بتایا، بٹ جب کافی دن گزر گئے اور میں نے بار بار پوچھا کہ آپ جاب پر کیوں نہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری کمپنی بند ہو گئی ہے۔ بس پھر صرف اللہ ہی اللہ نظر آ رہا تھا۔ پھر مجھے اپنا پرانا وقت یاد آ رہا تھا کہ میرے اوپر جب مشکل ٹائم آیا تھا تو میں نے کیسے اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ کا سہارا لیا، اور جب اللہ نے میری مدد کر دی تو میں اللہ کو بھول گئی۔ میں نے بہت اللہ سے معافی مانگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی، اور پھر ہم بندے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے صرف عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ میں نے پھر وہی عمل شروع کر دیا۔ بعد نماز عصر 200 بار میں استغفار پڑھتی رہی، اور ساتھ ساتھ اللہ سے وعدہ بھی کرتی رہی کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں یہ عمل نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ ٹائم گزرا اور اللہ نے دن پھیر دیے، اور اس بار تو اللہ بڑا مہربان ہوا، شاید اس لیے کہ اب خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہی تھی، کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی غرض شامل نہیں تھی۔ آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے شوہر اپنا بزنس چلا رہے ہیں، پورے پاکستان میں ان کا مال جاتا ہے۔ نوکری کرنے والا شخص آج بزنس مین ہے۔ یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہے اور استغفار کی طاقت ہے۔ آپ کے ساتھ میں نے اپنی جرنی اس لیے شیئر کی کہ اللہ کو اپنے مطلب کے لیے یاد نہیں کریں، بلکہ یہ سوچ کر اللہ کی آپ عبادت کریں کہ وہ تعریف کے لائق ہے اور عبادت کے لائق ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ طاقت اور حکمت رکھتا ہے۔ نماز، روزہ، قرآن سب اپنی جگہ، لیکن استغفار کی طاقت میں نے آزمائی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، کیسی بھی حاجت ہو، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں 200 بار استغفار پڑھیں، خلوص دل کے ساتھ پڑھیں۔
آپ کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں گی آپ لوگ حیران رہ جائیں گے دیکھ کر۔ آج میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر ہر چیز سے نوازا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب استغفار پڑھنا چھوڑ دوں۔ صرف ایک اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر ہمیں سب کچھ یہیں مل جائے گا تو پھر آخرت میں کیا رہ جائے گا۔ استغفار میرا جاری رہے گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں بعد نماز عصر روزانہ بلا ناغہ 200 بار استغفار پڑھوں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، بہت دیا ہے۔ میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عمل جو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سنی سنائی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی۔ روزانہ بعد نماز فجر آپ اپنے اپنے گھر میں آپ لوگ اگربتی سلگایا کریں۔ جمعرات والے دن آپ لوگ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں اگربتی جلایا کریں، سلگایا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی سلگائیں اور عصر کی نماز کے بعد بھی سلگائیں۔ آپ اس کے کرامات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعد نماز فجر بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے۔ تو ان دونوں کو جب آپ روزانہ اپنے گھر میں بآواز بلند تلاوت کریں گے تو کیا آپ کے اوپر کرامات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس وقت آپ کو موقع لگے استغفار پڑھ لیا کریں، لیکن پابندی سے 200 بار عصر کی نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں۔ میں نے اپنا معمول بنایا ہے اور اس کے کرشمات اور کرامات دیکھ کر میں حیران ہوں، اور مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد مجھے میرا اپنا گھر بھی عطا کر دے گا۔ اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم فقیر ہیں، وہ تو دینے والا ہے، وہ داتا ہے، وہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں، ہم مانگتے تو ہیں لیکن ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں۔ اپنی نیتوں کو صاف کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے غیب سے مدد کرے گا۔ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے عمل بتائے ہیں ان کو ضرور فالو کریں۔ سب سے بڑھ کر کہ اپنی نیت صاف رکھیں۔ ہم جب اسکول لائف میں تھے ہم لوگ یہ پڑھتے آئے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم کیسے اپنی نیتیں خراب رکھ کر اللہ تعالیٰ سے عیش و عشرت والی زندگی مانگ سکتے ہیں۔ ہم کیسے اپنی نیتوں میں کھوٹ رکھ کر، دل میں منافقت رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سکون مانگ رہے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، دوسروں کے ساتھ نیکیاں کریں، دوسروں کی غلط باتوں کو درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے مدد کرے گا۔ جو شخص بھی استغفار کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دیتے ہیں اور اس کو سکون قلب میسر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو کوئی شخص بستر پر سونے کی نیت سے لیٹے اور 3 بار استغفار پڑھ لے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اندازہ لگائیں کہ صرف 3 بار استغفار پڑھنے سے تمام گناہوں کی معافی مل رہی ہے۔ تو جب ہم کثرت سے استغفار پڑھیں گے تو ہمارے اوپر اس کی کتنے زیادہ کرامات ظاہر ہوں گے، ہمیں دلی سکون کتنا ملے گا۔ اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے کے بعد استغفار کثرت سے پڑھیں تو قبول توبہ کی دلیل ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ کم سے کم 200 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ جو اپنی جرنی شیئر کی ہے اس کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ استغفار کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہماری زندگی میں کیا ہے، جس سے ہم غافل ہیں۔
ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ استغفار ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے۔ بس اب آج سے ہی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ 200 بار بعد نماز عصر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں 200 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے 200 بار، اور اس کے کرامات دیکھیں۔ اور جب آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو، آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیجئے۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔